ورنہ میرے رب کی ہر صفت لامحدود ہے، اس کی انتہائی کوئی نہیں۔ رب کو بندے سے اتنی محبت ہے کہ کوئی اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا کائنات میں کہ کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا النعمہ، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا النعمہ، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا النعمہ۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے ہم درس قرآن حکیم میں حاضر ہیں۔ گزشتہ درس میں میں نے آپ کے سامنے مالک یوم الدین کا ترجمہ پیش کیا تھا کہ دین مذہب کو کہتے ہیں، قانون کو کہتے ہیں، ضابطے کو کہتے ہیں اور جزا کو بھی کہتے ہیں۔ دو معنی قرآن کریم میں دین کے مطلب اس معنی دو جگہ پر اس کو استعمال کیا گیا ہے اور مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ کسی جگہ پہ اس کو قانون کہا گیا، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، جہاں مراد ہے کہ ایک قاعدہ اور قانون کا پابند ایک مذہب اسلام اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور اس کے بعد دین کہتے ہیں جزا کو بھی، مالکی یوم الدین، یوم الدین کا مالک رب کریم ہے، یوم جزا کا مالک رب کریم کی ذات والا صفات ہے۔ اور قرآن کریم میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس جو دین ہے اس کے کتنے جگہ پر اور کتنے مواقع پر اس کو استعمال کیا ہے، اور کتنی جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس کا نام جو ہے وہ ذکر کیا۔ اسے سب سے پہلے سورہ المطففین میں اسے یوم عظیم کہا ہے۔ اسے کیا کہا ہے؟ یوم عظیم۔ اور سورہ ہود میں اسے یوم کبیر کے نام سے یاد کیا ہے۔ یوم الدین کی اب آیات میں جو پہلا اس کو یوم عظیم، بہت بڑا دن ہے۔ یوم کبیر، اس سے بھی مراد کیا ہے؟ اسے عظیم بھی کہا، اسے کبیر بھی کہا کہ اسے معمولی دن نہ سمجھنا۔ ہم اکثر شعراء سے سنتے ہیں کہ وہ اس دن کو استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اس دن کا خوف ہی کوئی نہیں، مجھے اس دن کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ یہ اس دن کے بارے میں بے باکی اس نیز تک ہے جیسے وہ اس دن کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ ایسا ہمیں ایک درس دیا جاتا ہے جیسے ہم حشر میں پیش ہوں گے، یوم الدین کو ہم جب جائیں گے وہاں بسیں کھڑی ہوں گی اور وہ بسیں ہمیں بٹھا کے جنت میں لے جائیں گی۔ اس دن کو عام دن مت سمجھنا، اسے قرآن نے یوم عظیم، یوم کبیر کے نام سے یاد کیا۔ یہ اس کے دو نام ہیں۔ تیسرا اسے یوم الفصل کہا۔ یہ سورہ المرسلات میں اسے کیا کہا گیا؟ یوم الفصل، یعنی فیصلے کا دن۔ وہ کون سا دن ہے؟
وہ فیصلے کا دن ہے، اس دن فیصلے ہوں گے، نیکوں کا فیصلہ ہوگا، بدوں کا فیصلہ ہوگا، نیکیاں جنہوں نے کی ہیں ان کے بارے میں رب کریم کی ذات فیصلہ فرمائے گی، جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا، جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ ہوگا، اعمال کے حساب سے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ عام دن نہیں ہے، یہ کون سا دن ہے؟ یہ فیصلے کا دن ہے۔ کس کا؟ یہ فیصلے ہوں گے اس دن۔ پھر سورہ روم میں اسے یوم البعث کہا گیا، یعنی جی اٹھنے کا دن، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا دن ہے یہ یوم البعث، اس کو یوم البعث کہا قرآن نے۔ اور قیامت کے دن، جب حشر کے دن، قیامت کیا ہے؟ کھڑے ہونا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کھڑا ہونا ہے نا، یہ قیام کیا ابھی آپ نے نماز میں، کھڑے ہو کر قیام کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنی قبر اطہر سے باہر آئیں گے، سب سے پہلے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ایک دن صحابہ کرام مسجد نبوی میں تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے تاخیر ہو چکی تھی، جو صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے ان کے چہرے مڑ کے دروازے کی طرف ہو گئے کہ دشمن ہر وقت حضور کی طاق میں رہتے ہیں، مبادا کسی دشمن نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو رسول اللہ کو۔ بے چینی کے ساتھ صحابہ کے چہرے قبلے سے مڑ کر مسجد کے دروازے کی طرف ہو گئے کہ ممکن ہی نہیں کہ رسول اللہ کی ذات والا صفات دیر سے تشریف لائے۔ اور یہ دیکھیے چونکہ نماز تو اپنے اوقات پہ ہے، اور رسول اللہ کی زندگی میں بھی نماز کے وقت کا تعین تھا، اور صحابہ کرام تاخیر کی وجہ سے پریشان ہو گئے کہ ابھی تک حضور تشریف نہیں لا رہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ تو حضور مسجد نبوی کے دروازے سے جیسے ہی داخل ہوئے، حضور کے ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تھا۔ فاروق کے حق و باطل جب مسجد سے داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے جب دیکھا تو چہرے ان کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ کہا یا رسول اللہ کیا خوبصورت منظر ہے کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ اور دوسرے میں فاروق حق و باطل کا ہاتھ ہے، اور درمیان میں امام الانبیاء کی ذات تشریف لا رہی ہے۔ یا رسول اللہ یہ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ تو ابو بکر کو اور عمر کو حضور کے ساتھ جو دیکھتا ہے اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہاقذا نبعث یوم القیامہ، میں جیسے میں ابھی آ رہا ہوں قیامت کے دن بھی ہم اسی شان کے ساتھ آئیں گے۔ ہاقذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی ایسے ہی آئیں گے۔ اور یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ راستے میں چلتے چلتے اپنے دوستوں کا ہاتھ تھام لیا جائے۔ یہ رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کس صحابہ کا کبھی حضرت ابو ذر کا ہاتھ تھام لیا، کبھی حضرت ابو بکر کا ہاتھ تھام لیا، کبھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کا ہاتھ تھام لیا، کبھی حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ انداز تھا۔ آپ کسی پیر کے ساتھ چل کے دکھائیے ایسے، مریداں کان سے چھڑنے۔ یہ مراتب کیا رسول اللہ کو نہیں آتے تھے؟ رسول اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ کسی عالم دین کے ساتھ چل کے دیکھیے، آپ کو اپنے برابر نہیں بیٹھنے دیں گے، لیکن سنت محمد مصطفیٰ کیا ہے اور ہے۔ رسول اللہ کا انداز کیسا تھا اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ؟ وہ مراتب کو کبھی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے نہیں رکھا، اور ان کو اپنے قریب کیا۔ صرف ظاہراً ہی قریب نہیں کیا، دل کے بھی انہیں قریب کر لیا۔ سادگی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں۔ ہماری طرح تصنع بناوٹ رسول اللہ کی زندگی میں نہ تھی۔ حضور نے دونوں کا ہاتھ تھاما تھا اور مسجد نبی میں داخل ہوئے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ حضور نے فرمایا ہم اسی طرح سے قیامت کے دن آئیں گے۔
تو یہ کون سا دن ہے جی؟ سب سے پہلے حضور اپنی قبر اطہر سے باہر آئیں گے، پھر اس کے بعد ساری امت جو ہے وہ ساری کائنات کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ وہ یوم دین کون سا دن ہے؟ یوم البعث، کہ مر کے جی اٹھنے کا دن اور قبروں سے نکلنے کا دن، اس دن کو قرار دیا۔ اس کے بعد سورہ التغابن میں اسے یوم الجمع کہا گیا، سب کے جمع ہونے کا دن۔ تمام لوگ اس دن کیا ہوں گے؟ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، کوئی وہاں سے غیر حاضر نہیں ہوگا۔ اور سورہ النساء میں اسے یوم القیامہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ ہے جس کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ یوم الدین کے نام میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، قرآن نے کہاں کہاں اس کو ذکر کیا ہے۔ یوم القیامہ، کھڑے ہونے کا دن۔ کہاں کھڑے ہونے کا دن؟ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا دن ہے۔ سارے حاضر ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے رب کی بارگاہ میں۔ اور اس دن سورہ مریم میں اسے یوم الحسرات، سورہ مریم میں اسے حسرت کا دن۔ کون سا دن؟ لوگ حسرت کریں گے، کاش ہم نے زندگی میں بڑی نیکیاں کی ہوتی، ہم نے رب کی نافرمانی نہ کی ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنت میں بھی بیٹھ کر اداس ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ، جنت تو منزل ہے، اور جنت میں بھی پہنچ کر کوئی شخص اداس ہوگا، غمگین ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں، کچھ اہل اللہ اس وقت غمگین ہوں گے۔ کس بات پہ غمگین ہوں گے؟ کاش ہم نے اپنی زندگی کے وہ لمحے جو لاب و لاب میں کبھی گزر گئے تھے، جو ذکر الہی سے خالی گزر گئے تھے، کاش ہم نے ان لمحوں میں بھی اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہوتا۔ جو انسان جتنی عبادت کرتا ہے، جتنی وہ عبادت کرتا چلا جاتا ہے، اس کے سامنے اس کا باطن آشکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندے نو اندر اپنا لبنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب تھوڑے سے اعمال کے بعد وہ خالی پانڈا، تو انہوں پتا کھڑکتا بہت ہے، تو جو بھرا ہوتا ہے وہ پرسکون ہوتا ہے۔ لیکن کثرت عبادت، اپنے رب کی بندگی، یہ جب انسان کے قلب سے گناہوں کے پردے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، انسان عاجزی اختیار کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا شروع ہوتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی، فنسی آدم، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا آدم بھول گیا تھا۔ لیکن کتنی دیر رب کے سامنے روتے رہے، بھول پہ، گناہ پہ نہیں، بھول پہ۔ یہ 300 بھی روایت ہے، 350 سال بھی روایت موجود ہے۔ یہ دو طرح کے مختلف روایات ہیں کہ اتنا روتے رہے رب کے سامنے، اور اللہ نے ایک ایک آنسو کا بدلہ آدم کو واپس کیا۔ ایک ایک آنسو جو آدم علیہ السلام کا ندامت و شرمندگی سے بہا تھا، اللہ نے ہر آنسو کا بدلہ دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری یاد میں آنسو بہا ہے۔ صوفیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں اللہ رب العزت جیسے جب اس کے بندے اس کے سامنے روتے ہیں تو میرے رب کو ان بندوں پہ پیار آتا ہے۔ آدم روتا جاتا تھا، رب کے پیار میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ اس سلسلے کو دراز کیا رب کریم کی ذات والا صفات نے، فرمایا رلانا مقصد نہ تھا، ہم تجھے دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ تجھے کتنی محبت ہے۔ اور ہمارے باپ کو اپنے رب سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی۔ اور جس دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کیا، تو ایک ایسی روایات ہیں جنہیں اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، یہ اس درجے کی نہیں ہوتی، لیکن یہ لکھا گیا کہ آدم، اللہ کو اس دن اتنی محبت تھی آدم سے، جس دن آپ کو معاف کیا اللہ رب العزت نے، اگر اس دن آدم اپنی پوری اولاد کے لیے مغفرت مانگتے، میرا رب اسی دن معاف فرما دیتا۔ اس قدر عروج پہ تھا عشق حضرت آدم علیہ السلام کا رب کریم کی ذات والا صفات کے ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ حسرت کا دن ہے،
لوگ حسرت کریں گے، کاش ہم نے زندگی کے وہ لمحے جو رب کی یاد سے خالی بسر کیے تھے، کاش ہم نے ان لمحوں میں بھی اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہوگا۔ تو یوم دین کیا ہے؟ یہ یوم الحسرہ، اسے سورہ مریم میں یوم الحسرہ کہا گیا، اور اس کے بعد سورہ التغابن میں اس کو یوم التغابن، یوم التغابن، اس کو یوم التغابن کہا گیا، یعنی ہار اور جیت کا دن۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس دن ابو جہل کو جیتا ہوا قرار دے دیا جائے اور ابو بکر کو ہارا ہوا قرار دے دیا جائے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ یہ ہار اور جیت کا دن ہے۔ آپ کرکٹ میچ تو دیکھتے ہیں، جڑا بہت سکور کر جی وہ کیندا ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان کو نیکیوں کے سکور کرنے ہوں گے۔ میرے رب کو انسان کے اعمال اتنے محبوب ہیں، وہ کہتا ہے تیرا کام عمل کرنا ہے، صلہ تیرے رب کی ذات کا عطا کرتا ہے۔ عمل ہم چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، ایک رات جاگے نا ہم 27ویں، کسی کو نصیب ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے جاگنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تسی ایک رات جاگی تے اللہ نے اگوں اجر کنا دیتا جی؟ 83 سال تے 4 مہینے، 1000 خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ ایک رات۔ تو نے ایک رات دی رب کو، رب نے اس کے بدلے میں تجھے 83 سال 4 مہینے عطا فرما دیے۔ میں تیرا کام عمل کرنا ہے، عطا ہماری طرف سے ہے۔ رسول اللہ نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، دیکھیے جس کو لوٹ سیل آپ نہیں کہتے، میرے رب نے دیکھیں لوٹ سیل کیسی لگا رکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لو ایک کھجور صدقہ دے کر، ایک کھجور صدقہ دے کر۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمارا کام عمل کرنا ہے، وہ تو ایک کھجور کے بدلے میں بھی تمہیں جنت عطا کر رہا ہے۔ میرے رب کی رحمتوں کے دروازے دیکھیے کس طرح سے واہ ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ ربے منزل ہی نہیں۔ تیرے رب کی رحمتوں کے دروازے دیکھو کیسے کھلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ہار اور جیت کا دن بنایا ہے۔ جیتے گا کون؟ جیتے گا کون؟ لوئے لوئے پر لے کڑیے جی تو پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تو کر جاندی نے ڈرنا۔ اللہ نے تجھے یہ جو روشنی دی ہے یہ زندگی ہے، اور جو برتن ہے وہ تیرے اعمال کا برتن ہے۔ سلطان العارفین کہتے ہیں لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا۔ اگر تو چاہتا ہے تیرے اعمال کا برتن بھرا رہے تو اپنی زندگی کے اعمال جو ہے ان کو دے، اعمال کے ساتھ برتن کو بھرنا۔ رب کے حضور جب پیش ہوگا تو اللہ کریم بے عملوں کو پسند نہیں کرتا، عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے ہاں اعمال دیکھے جائیں گے۔ تو یوم دین کیا ہے جی؟ یہ یوم التغابن، ہار اور جیت کا دن ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے اسے سورہ ہود میں یوم مشہود کیا قرار دیا؟ یہ یوم مشہود کون سا دن ہے؟ جس دن سارے حاضر کیے جائیں گے، جس دن سارے حاضر ہوں گے، ایک بندہ بھی غیر حاضر نہیں ہونا۔ بندہ کہ جی میں آج نہیں جے جانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں اتھے پہنچنا، میں نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اس دن غیر حاضر کوئی نہیں ہوگا۔ یوم مشہود، وہ یوم مشہود ہے، حاضری کا دن ہے۔ آج اس کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، آج اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، آج اس غفار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، آج اس ستار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ ساری صفات کا ظہور ہوگا اس دن، ستاری بھی ہوگی، لوگوں کے عیبوں کو بھی پر بھی پردے ڈالے جا رہے ہوں گے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ کون سا دن ہے جی؟ یوم مشہود، حاضری کا دن۔
سورہ واقعہ میں اسے یومن معلومن کہا. یومن یعنی ایک مقررہ دن ہے. یہ دن اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دن ہوگا ہی نہیں، یہ دن ہو کے رہے گا. فرمایا یہ مقرر دن کیا ہے. یہی تو سیاپا تھا منافقین کے ساتھ، کفار کے ساتھ. وہ اس دن کو نہیں مانتے تھے، وہ اس دن کو نہیں مانتے تھے. منکرین قیامت، اللہ نے 2 سپارے نازل کیے منکرین قیامت کے رد میں. کتنے؟ 29واں اور 30واں سپارہ پڑھ لیجیے. آپ کو 29ویں اور 30ویں پارہ میں صورتیں جوڑا بھی ملیں گی. 4 صورتیں بھی ایک جیسی ملیں گی. پورے 2 سپارے اللہ نے منکرین قیامت کے رد میں اور دلائل میں دیے ہیں. کس میں؟ دلائل دیے میرے رب نے. کتنی بندوں سے محبت ہے. میں آپ کو 1 دفعہ بات سمجھاؤں گا، 2 دفعہ سمجھاؤں گا، 3 دفعہ سمجھاؤں گا، تو میں نے چوتھی اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو میں کہوں نہیں سمجھ دیتے، میں کی کر سکنا میں. لیکن کیا کریم ذات ہے میرے رب کریم کی. اور فرمائی نے بار بار سمجھائی، بار بار سمجھائی. 1 دفعہ، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 6000 سے زائد مرتبہ اللہ نے بندوں کو سمجھایا. اور اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا انما انت مذکر. حبیب آپ یاد دلانے والے، بار بار یاد دلائیے، بار بار یاد دلائیے. 1 دفعہ نہیں سنتا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، جتنی دفعہ بھی آپ کے پاس آ جائیں آپ نے انہیں سمجھانا ہے. کتنی محبت ہے بندوں کے ساتھ، بندوں کی آخرت کی کتنی فکر ہے. یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ اللہ کریم 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. صوفیہ کہتے ہیں یہ 70 ماؤں کی مثال صرف سمجھانے کے لیے ہے، صرف سمجھانے کے لیے. ورنہ میرے رب کی ہر صفت لامحدود ہے، اس کی انتہا ہی کوئی نہیں. رب کو بندے سے اتنی محبت ہے کہ کوئی اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا کائنات میں کہ کتنی محبت کرتا ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے. تو کتنا خیال ہے انسان کی آخرت کا اللہ رب العزت کو. یومن معلوم، یہ معلوم دن ہے، اس دن ہو کے رہے گا. اور اللہ کریم نے، میں عرض کر رہا تھا، 2 سپارے نازل کیے 29واں اور 30واں لوگوں کو دلائل دینے میں. کتنے دلائل دیے. انشاءاللہ عزیز ہم سورہ فاتحہ کے بعد ہم 29واں پارہ شروع کریں گے. سورہ بقرہ ہم یہ 29واں اور 30واں پارہ پڑھنے کے بعد شروع کریں گے، سورۃ البقرہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے. اور بہت سارے مضامین ایسے ہیں جو وہ میرا انداز ہے میں 29واں اور 30واں پارہ شروع کرتا ہوں سورۃ الفاتحہ کے بعد. اس سے بہت سارے مضامین ہیں قرآن کریم کے جو اس سورہ فاتحہ، میں نے ابتداءً عرض کیا تھا کہ یہ پورے قرآن کا مغز ہے اور یہ القرآن ہے. اور ہمارا اسی طرح سے موضوعات ہم 29ویں پارے کی ابتدا سے شروع کریں گے. تو یومن کیا ہے؟ یہ دن کیا ہے؟ یومن معلوم، مقررہ دن ہے. اور اس کے بعد سورہ مومن میں اس کو یوم الآزفہ یعنی قریب ترین دن قرار دیا. کیا؟ قریب ترین دن. کتنا قریب ہے اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ یہ کتنا قریب ہے مرنے کا. بندہ جب مرتا ہے اس کی تو قیامت شروع ہو جاتی ہے، اس کا تو اسی دن سے ابتدا ہو گئی، وہ اپنے برزخ میں پہنچ گیا. تو پھر اللہ نے اس کو یوم الطلاق ارشاد فرمایا. دیکھیے مختلف نام ہیں، میں جو آپ کے سامنے یوم الدین کے عرض کر رہا ہوں ان میں سے ایک نام اس کا کیا ہے؟ یوم الطلاق. یہ توئے کے ساتھ والا طلاق، او والا طلاق نہیں، یہ تے کے ساتھ ہے. یہ طلاق سے مراد ملاقات ہے. ملاقات کی یوم الطلاق، یہ ملاقات کا دن ہے. جو بیٹے اپنے باپ سے بچھڑے ہیں وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے، ان سے ملاقات ہے. جو اپنی ماں سے بچھڑا ہے اس کی ماں سے ملاقات ہے.
جو اپنے بیٹے سے بچھڑا ہے اس کی بیٹے سے ملاقات ہے. جو بچھڑ گئے تھے ان سب سے ملنے کا دن کون سا دن ہے؟ فرمایا یہ یوم طلاق کی ہے، ملاقات کا دن. حضرت بلال پر نزا کا عالم طاری تھا تو آپ کی زوجہ سرانے کھڑی ہو کر زبان کہہ رہی تھیں وخزنا ہو وخزنا ہو وخزنا ہو. کیا حزن کا دن ہے، غم کا دن ہے، بلال دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. آپ نے انہیں منع فرما دیا. آپ نے فرمایا ایسے نہ کہو، کہو واہ فرحتا ہو واہ فرحتا ہو واہ فرحتا ہو. یہ تو فرحت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، یہی تو عرس ہے. یہ عرس کا دن ہے. عرس کا دن اس لیے ہے کہ میں آج جب اس دنیا سے جاؤں گا پہلی ملاقات محمد الرسول اللہ سے ہوگی، اصحاب سے ملاقات ہوگی، اہل بیت سے ملاقات ہوگی، دوستوں سے ملاقات کا دن ہے. یہ کون سا مشکل، یہ نہ کہے کہ آج حزن کا دن ہے، آج تو فرحت کا دن ہے، خوشی ہے، عرس ہے. یہ ساری کی ساری تو یہ دن طلاق کی ہے. ایک اس کی صفت یہ بھی ہے ہمارے اس دن سارے آپس میں لوگ مل پڑیں گے، اپنے کھوئے ہوں کو سارے جا کے ان کے ساتھ ملاقات کریں گے. پھر یوم الحساب، یعنی اس دن کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہو. اس دن حساب و کتاب ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے اس کو یوم الموعود کے نام سے یاد کیا، یعنی واپس پلٹ کے آنے کا دن، سورہ البروج میں. پھر اسے یوم الوعید، اسے ڈانٹ ڈپٹ کا دن بھی کہا، اس دن سرزنش بھی ہو. اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں وعید سے اللہ کریم محفوظ فرما لے، اپنی رحمت کرم اور فضل کے حصار میں ڈھانپ لے، حصار میں رکھے میرا رب کریم. ہمیں مصطفیٰ کی چادری رحمت کا سایہ عطا کر دیا جائے، ہمیں رب کی رحمت عطا کر دی جائے. ہم تو اتنے جوگے نہیں ہیں کہ ہم حساب و کتاب دے سکیں. ہمارے پاس حساب دینے کے لیے ہے کیا؟ فقط اگر کچھ ہے تو رب کے کرم پر امید ہے، اپنے رب کے فضل پر امید ہے، مصطفیٰ کی ذات اطہر حضور کی شفاعت پر ہماری امید ہے. ہمارے اعمال کہاں اس قابل ہیں کہ ہم اپنے رب کو حساب و کتاب دے سکیں. فرمایا اس دن ہم سب کے حساب لیں گے. تو اللہ کریم ہمیں اس دن محفوظ رکھے. یہ کیا ہے؟ یوم الوعید. یہ وعید کا دن بھی ہے اور یہ ڈانٹ ڈپٹ کا دن بھی ہے. پھر اسے قرآن میں فرمایا یوم الخروج، یعنی قبروں سے نکلنے کا دن. پھر اسے یوم الخلود، ہمیشہ رہنے کا دن. اس دن کے بعد ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں گے. اسے پھر اس لیے اسے کیا کہا گیا؟ یوم الخلود. پھر اسے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یوم الآخری، آخری دن اس کو اللہ رب العزت نے قرار دیا. پھر فرمایا یوم التنادی، ایک دوسرے کو پکارنے کا دن. یوم التنادی، ندا دی جائے گی، ایک دوسرے کو لوگ پکاریں گے. بیٹا ماں کو پکار رہا ہوگا، کوئی ہے جو میری سنے، اپنی نیکیاں آج مجھے دے. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن ایک ماں اپنا شیر خوار بچہ اٹھائے ہوئے آ جائے گی، دودھ پیتا بچہ اٹھا کے لے آئے گی، کہے گی مولا اسے جہنم میں پھینک دے، میری بخشش فرما دے. اسے جہنم میں پھینک دے اور میری مغفرت کر دے. اس لیے اپنی اولاد کے لیے کبھی حرام نہ کمائیے، انہیں حلال رزق عطا کیجیے. یہ کام نہیں آئیں گے. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. اولاد کون سی کام آئے گی؟ دوست کون سے کام آئیں گے؟ جنہوں نے تمہیں رب کی معرفت عطا کی. اولاد کام آئے گی جو تیرے لیے، جس کی تو نے تربیت کی، جس نے تمہارے لیے نیکیوں کا سامان کیا. وہ اولاد جو تیرے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوئی. تیری اولاد 5 وقت کی نمازی تھی تو 5 وقت پڑھے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اس دن لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے، کوئی نہیں سنے گا کسی کی. اس دن سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی نہیں سننے والا. یوم التنادی. پھر اللہ نے اسے سورہ ہود میں یوم علیم، کافروں کے لیے بڑا دردناک دن ہوگا. یوم عسیر، اللہ کریم فرماتا ہے سخت مشکل دن.
کن کے لیے؟ کافروں کے لیے. پھر یومن محیط، گھیرنے والا دن. اس دن کافروں کو کیا کیا جائے گا؟ جو دنیا میں رب کا انکار کرتے تھے انہیں گھیر لیا جائے گا. پھر یومن عبوسن قمطریرا، یہ سورہ الدہر میں یہ اس کی شدت کا آپ لفظوں سے اندازہ کر سکتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سختیوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے کافروں پر بڑا لمبا دن ہوگا. مشکل دا جڑا ایک گھنٹہ ہوندا ہے وہ بہتا اوکھا ہوندا ہے تے خوشی دے کئی سال مہینے لنگ جاندے نے، انسان نو کوئی پرواہ نہیں ہوندی. اللہ کریم فرماتے ہیں یومن عبوسن قمطریرا، یہ کافروں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے اور اس کی حکم عدولی کرنے والوں کے لیے بڑا لمبا سخت ہولناک دن ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت، کرم اور فضل کے حصار میں رکھے. اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے. اللہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے. اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں کرے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. انشاءاللہ عزیز قرآن کریم میں جو اس کے احوال ہیں یوم الدین کے، وہ قرآن نے جو بیان کیے ہیں یوم الدین کے، وہ اگلے درس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.